سب جرم ہوگا. کفن چوری اس اجتماع میں شامل تھا. اجتماع کے اختتام پر ہر ایک اپنے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. کفن چور بھی اپنی رات گزارنے کے لیے اپنے ہی کام میں لگ گیا. قبرستان پہنچا, معلوم ہوا تازہ قبر بنی ہے, تو فوراً پہنچا اور اپنے معاملات کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا. جا کر اس تازہ قبر کے پاس پہنچ کر جیسے ہی کفن چوری کرنے لگا تو عاطف غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص ابھی تو عاطف حسم کے اجتماع میں بخشا گیا ہے, پھر دوبارہ یہ گناہ کیوں کر رہا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ ہل گیا اور خوف خدا سے اپنے گناہ سے تائب ہوا اور ہمیشہ کے لیے اس نے نیکوں والی زندگی گزاری اور عابد و زاہد بن گیا. سبحان اللہ. اچھوں کی صحبت میں اچھا بن گیا. پیارے اسلامی بھائی, اللہ عز و جل والوں کے اجتماع میں حاضری سے انسان خدا کی مغفرت و بخشش پا لیتا ہے, گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا یہ کہ اس نے اخلاق کی ہے کہ وہ گناہ گار اور بدکاروں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. ان کی فکر یہی ہوتی ہے گناہ گاروں کی اصلاح ہو جائے, بخشش ہو جائے, جہنم میں جانے سے بچ جائے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت طالح ترا طالح کنن, کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی یعنی ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا اس شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. اور یہ توجہ طلب حدیث پاک, اگر ہماری ذہنوں میں اللہ کرے کہ اتنی وسعت آ جائے اور یہ دل و دماغ میں حدیث سما جائے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا اس سے پہچان کر لینی چاہیے کہ میں کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں, کس کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک. آپ دیکھ لیں کہ لوگ برے دوستوں کی جربت میں جا کر محفل جما کر بیٹھتے ہیں, ان کا کیا اشر ہوتا ہے. اچھے بھلے بھی مگر بگڑ جاتے ہیں, بعد میں ہم ہی لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو تانا دیتے ہیں, یار تجھے کیا ہو گیا, تجھے تو میں مسجد میں دیکھتا تھا, آج تو ان دوستوں کی محفل میں چلا گیا. مجھے معلوم تھا کہ جب تو جا رہا تھا مجھے خطرہ تھا کہ تجھے بگاڑ کے چھوڑیں. بعض لوگ مسلمان جو گناہگار ہوں ان کی محفل میں بیٹھ کر گناہگار بن جاتا ہے. تو بعض لوگ دیار غیر میں, جیسے ہم یہاں کوریا میں ہیں, تو غیر مسلم کی صحبت میں چلا جاتا ہے, تو معاذ اللہ ان کے مذہب کو اگر نہیں بھی اپناتا تو کیا ہے کہ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے مذہب کو پیچھے کر دیتا ہے, ان کی تعریف نہیں کرتا ہے. جب بھی کوئی بات ہوگی, نہیں بھائی کورین کو تم کیا سمجھتے ہو یار, بڑے ایماندار ہے, ایماندار ہوتے تو کلمہ نہ پڑھتا. بے شک وہ بے ایمان نہیں ہے, کورین بے ایمان نہیں ہے, تو بھائی بے ایمان کیا مسلمان ہے پھر نہیں. کیوں؟ صحبت کا اثر. یہ الفاظ حقیقت سے تعلق نہیں ہے, وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے لیکن صحبت نے اس کے زبان پر کچھ اور الفاظ جاری کر دی. اور یہی بات جب کورین کے بارے میں آئے گی تو کہے گا بے ایمان نہیں ہے, لیکن مسلمان کے بارے میں آئے گی ارے مسلمان بڑا بے ایمان. اب ایمان تو مسلمان کے پاس ہے. اب یہاں پر بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت سخت جرم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ شخص کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر اس نے کفر نہیں کیا ہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف پلٹ کر آیا وہ ہو جاتا ہے. تو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ میری دوستی ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی چور ہو کر بن کر پیدا نہیں ہوتا بلکہ صحبت اس کو چور بنا دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے, صحبت اس کے دل کو بہلاتی ہے, پیار کرتی ہے, کوئی بات نہیں آئندہ نہیں کرنا, تو بولتا ہے کوئی بات نہیں چلو مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی سزا ہی نہیں مل رہی اس میں, تو آگے بڑھتا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ چور سے ڈاکو اور اپنے محلے کا اپنے شہر کا بدنام مطلب ہے کہ گنڈا بن جاتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ والے بنیں گے, عاشقان رسول بنیں گے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا, علم دیتے ہیں, نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں, اولیاء اپنے ہم نصیبوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ,
طرح سے حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی راوی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ نیک اور بد ہم مجلس کی مثال اس طرح سے. اب آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں، اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے ذہنوں کو اور براڈ مائنڈ کریں اور وسیع کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ برا برائی ہوتا ہے، اچھا اچھائی ہوتا ہے. جو اچھوں میں بیٹھے گا اچھا بنے گا، جو بروں میں بیٹھے گا برا بنے گا. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نیک اور بد، نیک و برے کی ہم مجلس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے خوشبو والا اور بھٹی پھونکنے والا. بس خوشبو رکھنے والا یا تو تجھے خوشبو تحفے میں دے گا یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا، یا پھر کم از کم اس کی صحبت میں بیٹھنے سے خوشبو سے تیرے دماغ معطر ہو گئے. سبحان اللہ. اور برے کی صحبت یہ ہے کہ لوہا بٹی پھونکنے والا ہوتا ہے، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم تجھے اس سے بدبو سونگنا پڑے گی. بے شک. ریاض الصالحین کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اور مزید اس کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے کہ مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کر. ماں نصیحت کرے فالو کرنا چاہیے، باپ نصیحت کرے فالو کرنا چاہیے. اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کو طرف ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کی باتیں نہیں مانی. اور یہاں پر حدیث پاک میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ تو مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کر، اور پرہیزگاروں کے علاوہ کوئی تیرا کھانا نہ کھائے. اچھوں کی صحبت کی اہمیت اس حدیث پاک میں اور اجاگر ہوتی ہے کہ مومن کے علاوہ تو کسی کی بھی صحبت اختیار نہ کر، اور تیرا کھانا بھی پرہیزگار کے علاوہ کوئی نہ کھائے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائی، ہمیں نیک و پرہیزگار دوسروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ان کی ہم مجلس کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، رحمت و برکتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا، اب اس حدیث پاک کی روشنی میں اور اپنے ذہن کو واضح معلومات حاصل ہو رہی ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا. کہ ایک لمحے کے لیے اگر کوئی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے 100 سالہ اس عبادت سے بہتر ہے جو ریاکاری سے پاک ہو. سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں آئے 100 سال اس عبادت سے بہتر ہے کہ جس پہ ریاکاری بھی نہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو. اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ کوئی اللہ والوں کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے، ان کی صحبت اختیار ہے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائی، انداز لگائیے کہ اسلام ہمیں یونیورسل ٹروتھ جو غیر مسلموں میں پائی جا رہی ہے ہماری کس انداز کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے. اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ زندگی میں اچھے لوگوں کے درمیان مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے وصیت کر جاتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو فلاں شاہ صاحب، فلاں سید صاحب، فلاں اہل بیت سے تعلق رکھنے والے آل رسول قدموں میں دفنا دینا، فلاں اللہ کے ولی کی مزار کے قدموں میں دفنا دینا، فلاں ولی کے مزار کے قریبی دفنا دینا، فلاں نیک نمازی کے قدموں میں دفنا دینا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی طرف ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں وہاں قبر مل جائے گی تو جہاں وہاں پر رحمتیں ہوگی تو وہاں پر ایک چیٹا یہاں پر بھی آ گئی. انشاءاللہ. تو حقیقت بھی ہے